10 سال کی محنت کے بعد 3 دن کی جماعت کی. اب 3 دن کی جماعت کی تشکیل ہو گئی تانا بھون مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے گاؤں. تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے گاؤں تک جانے کے لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے فرماتے ہیں کہ 3 گھنٹے تک ہدایات جا کے کیا کرنا ہے، کام کیسے کرنا ہے، ہر ایک کے لیے محبت ہو، کسی کے لیے نفرت نہ ہو، سب کے لیے سینے کو کھول کے چلنا ہے، ہر ایک کو خوش آمدید کرنی ہے. کرتے کرتے پھر رو رو کے دعا کرائی اور فرمایا کہ جاؤ تمہارا یہ نکلنا امریکہ، روس، کینیڈا ان سب پہ پتہ ہوگا. تو میواتی آپس میں کہنے لگے کہ نکل تو ہم بنگلہ والی مسجد سے رہے ہیں. اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تمہارا یہ نکلنا امریکہ کو بھی ادارہ ہے، تمہارا یہ نکلنا کینیڈا کو بھی ادارہ ہے، تمہارا یہ نکلنا روس کو بھی ادارہ ہے. پھر وہ میواتی جو اس وقت مولانا الیاس صاحب کے بعد حیات تھے اور جماعتیں باہر ملکوں سے آنے لگی، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات واقعی میں حقیقت ہوئی کہ آپ دیکھو نا ابھی ہم لوگ تھے 72 ملکوں کے لوگ آئے ہوئے تھے، 72 لوگ. اس میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی، ماشاء اللہ بڑے ایسے لگا جیسے حرم میں کوئی کام کرنے والا ہو، لیکن معلوم ہوا کہ اس نے کتنے لاکھ روپے لگائے اور صرف ویزا پایا کہ بھی مجھے 15 دن کے لیے پاکستان میں. کتنا پیسہ لگایا کہ وقت نہیں لگا، لیکن جانے میں نے رائڈنگ میں شرکت کری، وہاں دوڑ اور لاکھوں روپے لگا کر وہ پاکستان آئے. وہاں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بھیجا تانا بھون، وہاں اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے گاؤں. وہ آ گئے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے گاؤں میں مسافہ کیا. وہاں اشرف علی تھانوی کا یہ معمول تھا، ایک آنا کچھ پیسے ہوتے تھے اس زمانے میں، وہ نے ایک کو دیتے تھے، ایک کو دیتے تھے. اور پھر اپنے خادم سے کہا جاؤ ذرا اس جماعت والوں پہ نظر رکھو کہ یہ کیا کرتے ہیں. اس کو خادم دیکھ کے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا، وہ پان بہت شوق سے کھاتے تھے. ان کا خادم کا پان بنا کے دیتا تھا. تو جماعت والوں نے لوگوں کے لیے کلمہ سناؤ اور کلمہ ہمارا سناؤ. اب کلمہ ہمارے کو سنا، میں تارے کو اپنا کلمہ سناؤں. وہ کلمہ سنے وہ سنائے، وہ پڑھے وہ پڑھائے. تو وہ پان والے بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور خادم دور سے دیکھ رہے. اب وہ کہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اچھا کلمہ صحیح ہو رہا ہے. تو یہ خادم جا کے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے. ہاں مولانا، وہ جو ایک صاحب آتے تھے 8 سال 7 سال سے آپ کو پان کھلاتے ہیں، کبھی آپ نے اس کا کلمہ سنا ہے؟ آج جماعت پر اس کا کلمہ سن رہے ہیں، اس کے کلمے میں غلطی ہے. ہمارے یاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ آج ایک یاد تیری آج کو اللہ نے پیاس میں بدل دیا. یہ کام قبولیت کر، یہ قبول ہو چکا، اب خود کو قبول کرانا ہے. اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب میرے دل میں کسی گناہ کا خیال آتا تھا کہ میں فلاں گناہ کروں، شیطان ہے تنگ کرتا تھا کہ بھائی فلاں کرتے تھے کتنا خوبصورت ہے، کیا ہے یہ، کاش تیرے پاس یہ دولت ہوتی، کاش ایسا تیرے پاس مکان ہوتا. شیطان تو رنگ دکھاتا ہے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب مجھے کوئی اندر وسوسہ پیدا کرتا تھا شیطان، تو میں فوراً تو اس گناہ سے روکتا تھا. اور اگر نیکی کا دل میں خیال آتا تھا تو اوروں کو نیکی کی دعوت دیتا تھا، چلو نماز، چلو درود شریف پڑھ لو، چلو استغفار پڑھو. فرمایا کہ اس سے یہ ہوتا تھا کہ وہ گناہ میرے دل میں کہ جس نے اللہ کو مانا تھا کہ مانی، اللہ نے انہیں راستے بھی دیے، سمندروں کے درمیان میں راستے اور آسمانوں سے کانا اتار دیا اور ایسے لباس دے دیے کہ اگر وہ بڑا ہوتا وہ لباس بھی بڑا ہوتا، جنت کا لباس. اور جس نے اللہ کو نہیں مانا، دنیا کی بادشاہت اللہ رب العزت نے اس کو دے دی، لیکن اللہ کو نہیں مانا، بادشاہت اور مال کے نشے میں وہ آ گیا، تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اللہ پاک نے اسے ناکام. نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، روایتوں میں ہے کہ 1050 سالہ ان کی زندگی، 1050 سالہ زندگی اور 950 سال انہوں نے صرف امت کو تبلیغ پر محنت کی کہ لوگوں ایک اللہ کو مان لو، اللہ کی مان لو، اللہ تمہیں کامیاب کر دے. اب 950 سال محنت کے باوجود روایتوں میں ہے کہ 80 اور کم و بیش لوگ مسلمان ہو گئے اور باقی ساری کی ساری قوم اللہ کی نافرمانی میں. پھر دن میں بھی محنت کرتے تھے، رات میں بھی محنت کرتے تھے، ایک ایک کے پاس جاتے تھے اور اسے کہتے تھے کہ ان چیزوں سے نہیں ہوتا، ان چیزوں میں تم لگے ہوئے، بلکہ اللہ کو مان لو، اللہ کی مان لو، اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا. تو قوم ان کو ستاتی، پتھر مارتے،
یہاں تک کہ نوح علیہ السلام ان پتھروں کے درمیان میں چھپ جاتے. جبرائیل علیہ السلام آتے، ان سے ہٹا کر اور پھر فرماتے کہ اللہ پاک فرمارے جو آپ کا کام دن میں تھا وہی کام آپ کی محنت ہے رات میں. پھر محنت کرتے، امت وہی حال کرتی. پھر جبرائیل علیہ السلام آ کر پتھر ہٹا کر پھر کہتے کہ اللہ پاک فرمارے کہ جیسے دعوت دی تھی ویسے دعوت دو. امت تنگ کرتی نوح علیہ السلام، اور نوح علیہ السلام ان پر محنت کرتے تھے. یہاں تک کہ جب حکم ہوا کہ کشتی تیار کرو، جو ایمان والے ہیں ان کو اس پہ سوار کر دینا، جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا، اللہ کی نہیں مانی، اللہ پاک فرمانے کہ میں ان کو عذاب دوں گا. پھر نوح علیہ السلام کشتی تیار کرتے رہے. اس کشتی کے دوران بھی امت جو مسلمان نہیں تھے وہ نوح علیہ السلام کی اس کشتی کے درمیان رکاوٹ لاتے، کبھی پخانہ کرتے، کبھی ستاتے، کبھی جو ہو سکا وہ کرتے تھے. نوح علیہ السلام اپنی محنت کرتے تھے، پھر وہ آتے پخانہ کرتے. نوح علیہ السلام اپنی محنت کرتے تھے، پھر وہ آتے پخانہ کرتے. دعا کی اللہ نہ تو یہ دعوت کو قبول کرتے ہیں، اور آپ کے حکم پر جب کشتی تیار کر رہا ہوں تو اس پہ بھی یہ رکاوٹ ڈالتے. تو اللہ پاک نے فرمایا نوح علیہ السلام سے کہ تم محنت کو جاری رکھو، جو کر رہا ہے وہ اسے خود صاف کرے گا. تو اللہ نے ان کے درمیان میں خارش کی بیماری پیدا کر دی. جس نے پخانہ کیا تھا ان سب کے درمیان میں خارش کی بیماری پیدا ہو گئی. پھر اب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، اور وہ قوم جنہوں نے پخانے کے ذریعے کشتی کو گندا کر دیا تھا تو ان کے درمیان اللہ پاک نے ایسی خارش کی بیماری لگائی کہ غرض تھی کہ پخانہ جا کے کشتی میں کروں، تو غلطی سے اللہ پاک نے اس کے جسم پر وہ پخانہ لگا دیا. پخانہ لگا تو وہ خارش ختم ہو گئی. اب خارش ختم ہو گئی تو وہ جب اپنی قوم میں گیا، اسے کہا کہ بھئی تجھے بھی تو خارش تھی. کہاں اس طرح کا واقعہ ہوا کہ میں کشتی میں تھا، پخانہ میرے جسم پہ لگا تو وہ پخانے کی وجہ سے خارش رک گئی. پھر جس نے پخانہ کیا تھا اللہ پاک نے اسی سے اس کشتی کو صاف کر دیا. تو اللہ پاک ایسے کرنے والے. نوح علیہ السلام سے کسی نے پوچھا نوح تیری یہ 1050 سالہ زندگی کیسے گزری؟ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہو، اس کمرے کے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے بندہ داخل ہو جائے اور دوسرے دروازے سے نکل جائے. میری زندگی ایسے گزری. اللہ پاک ہم سب کو موت پر یقین نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سے راضی ہو ایسی موت ہم سب کو نصیب. تو میرے محترم دوستو، اللہ پاک نے قوموں کے واقعات کو بیان کیا ہے تاکہ یہ امت ان واقعات کو یاد کر کے اپنے رب سے دور نہ ہو، اپنے رب کی طرف ہو. اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا ہے، جو محنت دی، وہی دین وہ محنت اس امت کی ذمہ داری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو محنت لے کے آئے، جو کام لے کر آئے، آپ کو فرمایا گیا کہ جو آپ محنت کر رہے ہیں انا ومن اتبعنی، آپ کے ماننے والے بھی وہی محنت کریں. جسے آپ نے لوگوں کو میری طرف بلانا ہے، آپ کی امت بھی لوگوں کو میری طرف بلائے گی. جسے آپ لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، آپ کی امت بھی لوگوں کے پاس جا کر میری طرف امت کو بلائے گی. تو میرے محترم دوستو، اللہ پاک نے یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس امت کو عطا فرمایا کہ ہم سب کامیاب ہو جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی کا بچہ کفر کی حالت اور موت کا وقت آئی. اب جب موت کا وقت آیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور اسے کہا کہ بیٹا پڑھ لا الہ الا اللہ. تو اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا. تو باپ نے کہا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں وہ کہہ دو. تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور انتقال ہو گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش تھے، اتنے مسکراہٹ کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ مسکان اور یہ مسکراہٹ کس لیے؟ فرمایا کیوں نہ مسکراؤں، میرا ایک امتی جہنم سے بچ کر جنت میں چلا گیا. ایسی فکر ہم سب کو کہ بھئی کوئی جہنم میں نہ جائے، سب جنت میں جانے والے. مولانا فہیم صاحب ایک دفعہ فرما رہے تھے کہ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال سے قبل حاجی صاحب نے سارے مقیمین جتنے رائے مرکز میں مقیم ہیں ان سب کو جمع کیا اور ان کو جمع کر کے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ کوئی ایسی حدیث مجھے بتا دو، ابو داؤد سے، ترمذی سے، کسی سے بھی ایک حدیث ایسی ہو کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ نبی علیہ السلام کی وہ امت جو مسلمان نہیں ہوئی، کافر ہیں، امریکہ میں ہیں، روس میں ہیں، جہاں بھی ہیں، پاکستان میں ہیں، مسلمان نہیں ہوئی، لیکن کہیں ایسی حدیث لکھی ہو
کہ نبی علیہ السلام کا وہ امتی جو کافر ہیں، مسلمان نہیں ہیں، ان کو بھی اللہ پاک ایک نہ ایک دن جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیں۔ کوئی ایک ایسی حدیث بتاؤ، تو سب نے کہا ایسی کوئی حدیث نہیں۔ فرمایا کہ علی صاحب فرمانے لگے میرا وقت آپ پہنچا اور امت اب تک پیاسی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ پاک نے یہ کام کیا ہے کہ اس امت کے لیے اپنی محنت نہیں ہے، اس امت کی ذمہ سارے عالم کی محنت ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعا ہے، مراد آباد کے اجتماع میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم سے جرم ہوا ہے، اور جرم نہیں، ہم سے ایک عظیم جرم ہو چکا۔ جس امت کو سارے عالم کے انسانوں کے لیے اللہ پاک نے بھیجا تھا، آج وہ اپنے لیے رونا رو رہی ہے، اپنے لیے کمانا کما رہی ہے۔ ہمیں کمانا اور رونا ساری امت کے لیے تھا، آج ہم اپنے لیے رو رہے ہیں۔ یہ جرم نہیں، ہم سے ایک عظیم جرم ہو چکا۔ اللہ پاک ہمیں اس پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس راستے پہ ہم چل رہے تھے، ایسے چلتے 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 اس راستے سے ایسے بھٹک گئے کہ دوبارہ اس راستے کی طرف آنا نہ چاہے۔ تو میرے محترم دوستو، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں خدا ہوں۔ فرعون کے زمانے میں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں خدا ہوں۔ شاداب نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں خدا ہوں۔ کتنے لوگوں کو اللہ نے مال دیا تھا، مال کے نشے کی وجہ سے کیا کچھ نہیں کہا۔ اللہ پاک ہمیں وہ مال دے جس سے اللہ راضی ہو۔ تو میرے محترم دوستو، نمرود کے زمانے میں کسی نجومی نے نمرود سے کہا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا، تیری بادشاہت کو وہ ختم کرے گا۔ تو نمرود نے اس وقت یہ اعلان کر دیا کہ آج کے بعد نہ مرد عورت سے ملیں گے، نہ عورت مرد سے ملیں گے، اور مردوں کا سردار بنا دیا ابراہیم علیہ السلام کے والد کو، اور عورتوں کا سردار بنا دیا ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو۔ لیکن جس کو اللہ چاہے اسے کون روک سکتا ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ اب مردوں کو اور عورتوں کو علیحدہ کر دیا، ایک طرف مرد ہیں ایک طرف عورتیں ہیں، لیکن ان کے درمیان میں یہ شرطیں ہیں کہ یہ ملیں گی نہیں۔ لیکن جب اللہ پاک ملاتے ہیں تو ان تمام شرطوں کو توڑ دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کو مردوں کا سردار بنایا اور ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو عورتوں کا سردار بنایا، تو ویسے ان دونوں کے درمیان میں اللہ پاک نے کوئی ایسی بات دل میں اتار دی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی بات ہے کہ جا کے اپنے خاوند سے کروں، کیونکہ فرعون نے کہا کہ مجھے نیند آ گئی، میں سو رہا ہوں۔ اب دیکھنا کہ کوئی مرد اور عورت مل نہ پائے، لیکن اللہ پاک وہیں ملانا چاہتے تھے جہاں فرعون سویا ہے، اسی کمرے میں ملوانا چاہتے جہاں فرعون سویا ہوا، اور کمرے میں جہاں فرعون سویا ہوا ہے اسی درمیان میں اللہ پاک نے کہا کہ دیکھو، جو جس چیز کو روکے گا اللہ نے فیصلہ کر دیا ہو جا تو وہ ہو جائے گا۔ منع کیا کہ بھئی نہ ملے، لیکن اللہ پاک نے میاں بیوی کے درمیان کوئی بات ڈال دی تھی۔ اب بیوی میاں کے پاس جا رہی ہے، میاں بیوی کے پاس آ رہا ہے، کرتے ملاقات ہو گئی، محبت ہو گئی، اور فرعون کے کمرے میں فرعون سو رہے، وہی ملاقات ہو گئی۔ ملاقات ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام آئے تو جیسے عام حدیثوں میں آتا ہے، عام لوگ دنوں کے حساب سے جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں، سال میں 2 سال میں 3 سال میں پھر دودھ چھوڑتا ہے، اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو اس سے پہلے بڑا کیا۔ سالوں کا وقت ہے، مہینوں میں اللہ پاک نے بڑا کر دیا، مہینوں کا وقت ہے، اللہ نے ہفتوں میں بڑا کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے دور جا کے اسے چھوڑ دیا کہ اگر نمرود کو پتہ چلا کہ یہاں میرا بیٹا ہے تو اسے مار دے، تو دور پہاڑی کے پاس چھوڑ دیا۔ لیکن دل میں ڈر تھا کہ پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوگا، اب تک تو بیٹیاں نے کہا دیا ہوگا یہ فلاں چیز ہے فلاں چیز ہے، لیکن اللہ پاک نے پالنا تھا، پالا۔ وہ وہاں جنگل میں اللہ پاک اس کی پرورش کرتے، ملاقات ہوئی، یہ ہوا، وقت آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس کی والدہ نے کہا کہ بیٹا آٹا نہیں، آٹا لے آ۔ اس نے کہا اچھا، نمرود کے دربار میں جانا تھا، اور اس کے دربار میں یہ تھا کہ بھئی پاس کرو، پاس یعنی سجدہ کرو، جو چیز چاہیے لے لو، میں روکوں گا نہیں، لیکن شرط ہے سجدہ کرو، سجدہ کرو گے جو چیز مانگو گے میں دوں گا۔ اب اللہ پاک نے نبیوں کے دلوں میں شروع سے ایمان رکھا ہوا، وہ بچپن سے اللہ پاک نے انہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام اور تمام انبیاء علیہ السلام گناہ سے معصوم ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتی، خطا نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ رب العزت ان سے وہ چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں بولتے۔ ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں آٹا لینے جا رہے ہیں، اور وہاں دیکھا کہ لان قطار لگی ہوئی ہے، لوگ سجدہ کر رہے ہیں، چیزیں مانگ رہے ہیں، مل رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا بھی نمبر آیا تو کہا مجھے آٹا چاہیے،
बाप वजीर आज़म है, कहा कि उस वक्त तक आटा नहीं मिलेगा जब तक सजदा ना करो। सजदा तुझे, तू भी तो इंसान है, मैं इंसान, तू इंसान है। इंसान को तो सजदा नहीं करता। हमारा पैदा करने वाला अल्लाह, हमें तो सजदा उसको करना है। तू इंसान, तुझे मैं कैसे सजदा करूँ? कहा सजदा कर, अपनी ज़रूरत को पूरा कर, नहीं करता तेरी ज़रूरत पूरी नहीं होगी। उसने कहा मैं सजदा नहीं करता। सजदा न करने की वजह से आटा भी नहीं मिला। तो बड़े फरमाते हैं ये सुन्नत अमल है कि बंदा जब कर जाता है तो खाली हाथ में जाए, जो हो सके अपने बस में वो लेके जाएगा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो तेलियाँ खाली हैं, उनको मिट्टी से भर दें। ये रिस्क देने वाला कौन है? अल्लाह ने वादा किया कि मैं रिस्क दूंगा, हमें कोई रोक सकता है? इब्राहिम साहब जोड़ में फरमा रहे थे, फरमाया कि अल्लाह पाक ने तो इंसान को दुनिया से फारिग कर दिया। इंसान तो दुनिया के लिए नहीं है, दुनिया इसके लिए है। दुनिया से तो अल्लाह ने इंसान को फारिग कर दिया है। ये समझता है कि दुनिया में मैं लगूंगा, मैं कमाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा। इसका वादा तो अल्लाह ने किया है, ये तो फारिग है। उसको तो अल्लाह ने आखिरत के लिए भेजा है कि भाई आखिरत वाली ज़िंदगी जो न ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है उसकी तरफ तैयारी करूँ। आदमी सोचता है कि मैं दुनिया में आया हूँ, कमाऊँगा, नहीं कमाऊँगा तो खाऊँगा क्या? तो फिर अल्लाह ने वादा किया है मेरा अज़ाब, जो अल्लाह वादा खिलाफी करते हैं। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, इसी तरीके से वो मिट्टी डाल के चले गए। अब घर गए, रखा, सो गए। आटा वगैरह गूंदा होगा, घर वालों ने रोटी बनाई होगी, खाने के लिए उठाया, बेटा खाना खा ले। अरे अम्मा आटा, ये आटा तो ऐसे नमरूद के दरबार से कभी भी आटा नहीं आया जो आटा आज तू लाया है। वो मिट्टी की शक्ल को अल्लाह पाक ने आटे में किसने बदला? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कादिर है, वो मिट्टी को आटा बना ले, वो आटे को मिट्टी बना ले, सोने को वो मिट्टी बना ले, सोने मिट्टी को सोना बना ले। तो उसके लिए तो मुश्किल नहीं है। वो जिसको चाहे जन्नत में डाल दे, जिसको चाहे जहन्नम में डाल दे, उसके लिए तो मुश्किल नहीं है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, उसको मिट्टी को आटा बनाया, खाना खाया, देखा, सजदा किया अल्लाह। एक दफ़ा पूछा अपनी वालिदा से कि अम्मा मेरा रब कौन? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा तेरा रब मैं, क्योंकि तेरे को पहनाती हूँ, नहलाती हूँ, तेरी ज़रूरतें मैं पूरी करती हूँ। कहा अच्छा, मेरा रब आपका रब कौन? कहा मेरा रब तेरा बाप, मेरी ज़रूरतों को वो पूरा करता है, वो लाता है मेरे लिए चीज़ें। मेरा रब आप है, आपका रब मेरा बाप है। मेरे बाप का रब कौन? कहा तेरे बाप का रब नमरूद, वो उसकी ज़रूरतों को पूरा करता है। मेरा रब आपका रब मेरा बाप, मेरे बाप का रब नमरूद, तो नमरूद का रब कौन है? कहा बेटा खामोश होता है, ऐसा बोलते नहीं। कौन है रब भाई? रब हमारे कौन है? अल्लाह हमारे रब। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो चाहे वो होता है। इंसान जो चाहे मैं कर लूँ, जैसे चाहूँ कर लूँ, जिस नक्शे को अपना लूँ कामयाबी मिल जाएगी। अल्लाह ने नहीं चाहा करोड़ों की दौलतें होंगी, वो खसारे में रहेगा, नाकाम रहेगा, क्योंकि अल्लाह ने फैसला ही नहीं किया इसमें कामयाबी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहे वो हो जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें वाक़ियात समझाने के लिए जो है बतलाए हैं कि ये इंसान गफलत वाली ज़िंदगी में एहतियात करे, बल्कि ये सोचे कि इससे पहले जो कौमें आई हैं उन पर अल्लाह के क्या इनामात किया, अल्लाह ने उनका क्या मदद की, अल्लाह की ये मदद। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेहनत कर रहे हैं। और एक दफ़ा वो जितने नमरूद के खुदा हैं, बुतों के बनाए हुए, जिसकी वो इबादत करता था और ये कहता था कि तुम मेरे खुदा हो, तो मैं भी खुदा हूँ, तुम बोलते नहीं मैं बोलता हूँ। तो ईद का दिन था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और सारे नमरूद के दरबार में जमा थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उज़र किया कि भाई मेरे को आज मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं नहीं आता। एक कुल्हाड़ी उठाई और जहाँ बुत थे वहाँ चले गए और बारी बारी देखा किसी के सामने ताज़ा फल पड़े हुए हैं, किसी के सामने ताज़ा रोटियाँ पड़ी हुई हैं, किसी के सामने माल पड़ा हुआ है, किसी के सामने क्या है। तो यूँ उठा के उनके मुंह में देना चाहिए कि खाओ। ये बुत खा सकता है? पुतला खाता है, कुछ हरकत करता है? तो कहा खाओ ना, क्यों नहीं खाते? ऐसी ताज़ा ताज़ा फल, ताज़ा ताज़ा रोटियाँ तुम्हारे सामने पड़ी है, क्यों नहीं खाते? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कह रहे खाओ। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको यूँ कहा, वो कहाँ खा सकते हैं, शक्ल है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ी उठाई, एक को मारा, दूसरे को मारा, तोड़ दिया, और जो उनका बड़ा था तो उसके दरमियान में कुल्हाड़ी रखी।
معلوم ہوا نمرود کو کہ تیرے خداؤں کو تو کسی نے توڑ دیا۔ کہا کہ کس کا کام ہو سکتا ہے یہ؟ تو کہا سب تو عید والے دن آپ کی درگاہ میں جمع تھے سوائے ابراہیم علیہ السلام کی، ہمیں لگتا ہے کہ یہ کام اس کا ہی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں نے تو ان کو نہیں توڑا، تم اپنے اس بڑے خدا سے کیوں نہیں پوچھتے؟ اس سے پوچھو، اسے تو پتا ہوگا ان بتوں کو کس نے توڑا ہے۔ یہ کیا بات کر رہے ہو، بھلا بت بھی بولتا ہے؟ یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو بولتا نہیں، جو سنتا نہیں، جو دیتا نہیں، اسے تم رب کیسے مانتے؟ تو اس قسم کی آگ کا حکم دیا کہ لکڑیاں جمع کرو، اور لکڑیاں جمع کر کے ایک زبردست آگ لگاؤ، زبردست آگ لگائی، اور 6 مہینے تک غالباً آگ کے لیے لکڑیاں جمع کرتے رہے، اور جب آگ کی لکڑیاں جمع ہو گئی تو اسے آگ لگائی گئی۔ وہ ایسی زبردست آگ لگی تھی کہ اوپر سے پرندہ نہیں گزر پاتا تھا، اس کی گرمائش کی وجہ سے، اس کے انگاروں کی وجہ سے پرندہ نہیں جان پاتا تھا۔ اب سوچیں کہ بھئی آگ تو لگ گئی، اب اس آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالیں گے تو کسی نے کیا مشورے دیے؟ تو شیطان نے اپنا مشورہ یہ دیا کہ وہ پرانے زمانوں میں حملہ کرنے کے لیے وہ ایک مشین بناتے تھے، اس میں گولا ڈالتے تھے، کہا وہ مشین تیار کر کے ابراہیم علیہ السلام کو اس میں بٹھاؤ اور پھر اس کے ذریعے آگ میں روایت میں آتا ہے کہ فرشتے اس گولے کو پکڑے ہوئے، وہ حرکت نہیں کر رہے۔ تو شیطان نے کہا کہ ان کے سامنے ننگی عورتوں کو لے آؤ، یہ مشین خود ہلکی ہو جائے گی، بغیر لباس والی عورتوں کو جمع کرو، اسے لا کے یہاں کھڑا کرو، جیسے یہ مشین حرکت نہیں کر رہی کیونکہ فرشتوں نے اسے پکڑا ہوا تھا، تو اگر اس کے سامنے وہ عورتیں آ جائیں گی تو یہ مشین خود حرکت کرنا شروع ہو جائے گی، پھر آسانی کے ساتھ اسے پھینک۔ تو اسی طریقے سے بغیر لباس کی عورتوں کو لا کے وہاں کھڑا کرو، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا۔ اللہ پاک آسمان پہ عرش پر جو ہے وہ فرشتے چیخ اٹھے، اللہ خلیل اللہ آگ میں ہے، اللہ آپ تشبیہ آگ میں ہے، اللہ پاک ہمیں اجازت دے ہم جا کے ابراہیم علیہ السلام کی مدد کریں۔ اجازت دے؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں پانی کا فرشتہ، میں ہوا کا فرشتہ، یہ اللہ نے بھیجا ہے، نہیں اجازت لے کے آئے، اجازت لے کے آئے ہو تو میرا اللہ مجھے جانتا ہے، اگر میرا اللہ مجھ سے اس حال میں راضی ہے تو ابراہیم اس آگ میں اس کے لیے وقت گزارے، اور میرا اللہ میری مدد کرے گا تو براہ راست میری مدد کرے گا، مجھے کسی فرشتے کی مدد کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ پاک نے حکم دیا سلامتی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ آگ ایسی ٹھنڈی ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں اور اس کو ٹھنڈ لگ رہی ہے، آگ بھی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کام بھی ہے۔ اللہ نے پھر حکم دیا کہ سلامتی والی ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہو جا، نہ تو گرمی ہو نہ تو سردی ہو۔ حکم دیا کہ ان کے لیے تازے میوے دو، تو جس قسم کا درخت ہوتا تھا وہ میوہ اوپر آتا تھا، تو مزے والی زندگی، کیونکہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کے حکم پر چلنا تھا، تو غیر اللہ کے طریقے پہ تھوڑی چلنا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں تو اللہ مدد براہ راست بھیج رہے ہیں، بھئی میری مدد ہے، میرا خلیل جاتی ہے، اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی آگ لگی ہے، باہر نہیں جلا، آگ لگی ہے، کوئی نقصان نہیں ہوا، آگ لگی ہے، ابراہیم علیہ السلام مزے سے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا ابراہیم علیہ السلام زندگی کے بہترین دن کون سے تھے؟ فرمایا وہ جو آگ میں گزرے تھے، 40 دن آگ میں جو گزرے تھے وہ آگ والے دن بہت بہترین تھے۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ پاک مدد نازل فرماتے ہیں جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ بھائی فاروق صاحب جوڑ میں فرما رہے تھے کہ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں ایسا ہے، فلاں فلاں ایسا ہے، تو بھائی فاروق صاحب نے بہت اچھی مثال دی، فرمایا کہ کس کا جھگڑا کہاں پر ہوگا اور اتارے گا کہاں پر، کس کا جھگڑا کہاں کا ہوگا اور اتارے گا کہاں پر۔ فرمایا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ امیر میری نہیں مانتا، امیر تو میری سنتا نہیں ہے، تو بھائی فاروق صاحب فرمانے لگے تو پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم امیر کی مان لو، جھگڑا ہی نہ ہو۔ اگر تم کہو کہ امیر میری نہیں سنتا تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم امیر کی مان لو، بات ہی ختم ہو جائے، نہ ہوگی ربڑ کی طرح لمبی، نہ ہوگی کوئی نقصان ہو۔ تو میرے محترم دوستو، آج ہمارے میں نے ہمیں ایسی پیچھے کر دیا
کہ ہمیں سامنے والے کا اکرام یاد ہی نہ رہا، اکرام یاد ہی نہ رہا۔ حالانکہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اکرام پر کتنے واضح طور پر تبلیغ کے لیے کہ بھئی اکرام 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 کیا ہے؟ ہر ایک کے لیے اپنے دل کو بڑا کرنا، ہر ایک کے لیے اپنے آپ کو بڑا کرنا۔ میں کچھ نہیں ہوں، میرا یہ بھائی مجھ سے زیادہ قیمتی، میں کچھ نہیں، میرا یہ بھائی مجھ سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب مشورے کے لیے بیٹھتے اور کوئی تکیہ آپ کے ساتھ ہوتا تو کوئی صحابی آتے تو وہ تکیہ آپ ہٹا کر صحابی کے لیے رکھتے۔ یہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم بنو یا علم سے محبت کرنے والے بنو یا علم کی طلبگار بنو۔ فرمایا چھوٹی چیز اختیار نہ کرنا ورنہ اللہ پاک ہلاک کر، بغض نہ رکھنا، نفرت نہ کرنا۔ میرے محترم دوستو، اس دعوت و تبلیغ کی محنت سے اللہ پاک نے ایسی ایسی جگہوں میں جماعتوں کو بھیجا، ایسی ایسی جگہوں میں جماعتوں کو بھیجا۔ ہم سمجھتے بار ملک کے لیے فرعون غیر مسلم تھا، خدائی کا دعویٰ کرنے والا، اور بنی اسرائیل مسلمان تھے، تو جتنی محنت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون پر کی تھی اس سے کئی زیادہ محنت بنی اسرائیل پر تھی، کہ بنی اسرائیل تو مسلمان تھے لیکن محنت کی۔ ہمیں غیروں کی طرف کیا دیکھنا، جب ہمارے ملک کا یہ حال ہو۔ میرے محترم دوستو، 3-4 سال پہلے جماعت میں تھے تو ایک جگہ تشکیل ہوئی، یہ مسجد بہت چھوٹی ہے، اس مسجد کے برابر میں وہ 4 منزلہ مسجد تھی، 4 منزلہ مسجد اور بہت وسیع مسجد تھی، بڑی۔ اس کا ایک ایک قالین ایسا کہ بندہ کہے کہ بھئی اب بستر بچھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہی سو جاؤ نیند آ جائے گی، اتنا خوبصورت اس کو سجایا گیا تھا۔ اور چاروں کی منزلیں سجائی تھی، ایک منزل سجائی گئی تھی اور باقی تینوں میں کام ہو رہا تھا۔ نیچے تہخانہ تھا، درمیان والی مسجد مکمل تیار ہو گئی تھی، اوپر کے 2 پورشن ابھی بن رہے تھے۔ ہم نے کہا جیسی بڑی مسجد ہے یہاں مسجد میں نمازیوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ تو نمازی کی تعداد میں سے پتہ چلا کہ 2 ساتھی نماز کے لیے آتے تھے اور مسجد خالی ہوتی اور 11 بندے جماعت کے ساتھ، 2 بندے مقام کی نماز کے لیے آتے تھے اور 11 جماعت کے ہوتے تھے۔ یہ 13 کی جماعت ہوتی تھی ہر نماز میں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ صرف جمعے کے دن وہ مسجد بھری ہوتی تھی، آخر سب جاگ جاتے تھے، کیسے سو رہے ہوتے تھے۔ وہاں ایک لڑکے سے دوستی ہوئی، اللہ اسے خوش رکھے، نوجوان کچن وغیرہ کے لیے جاتا تھا کہ نہیں آتا تھا، تو اس سے ہم نے کہا کہ یہ مسجد میں نماز کے لیے لوگ کیوں نہیں آتے؟ کہا یہاں فلاں ایک بابا بنا ہوا ہے، بابا۔ وہ بابا نے لوگوں کا ذہن بنایا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مسلمان جب روزی حلال روزی کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اس کا یہ حلال روزی کمانا عبادت ہے۔ اب عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں کہا کہ نمازیں نہ پڑھو، یہ تو نہیں کہا کہ اللہ کو نہ یاد کرو، وہ عبادت تو اپنی جگہ ہے کہ حلال کما رہا ہے، تو اس پہ پسینہ آ رہا ہے، اس پہ مشقت ہو رہی ہے، تو یہ مشقتیں نیکیاں بنا کر آخرت میں اللہ پاک اس کو دے گا۔ تو کہا یہاں یہ عبادت نہ کرو، مشقتیں نہ اٹھاؤ، تمہیں وقت نہیں ملتا، بہت کوشش کرتے ہو کہ بھئی کھیتی باڑی سے وقت ملے گا، میں کھیتی باڑی کروں گا، پھر جا کے نماز پڑھوں گا۔ تو ایک آسان سا حل ہے کہ فی بندہ جو بالغ ہے 5000 روپے مجھے دے دے، تمہاری نماز اللہ سے میں معاف کرا دوں۔ یہ پاکستان کا حال ہے۔ وہاں رمضان صاحب کو جب یہ کارگزاری سنائی گئی تو فرمایا کیا تم نے اس پیر صاحب کے لیے کوئی مٹائی وغیرہ نہیں لے کے گئے، مٹائی شٹائی کہ بھئی واہ نبی نے معاف نہیں کرائی، بدبخت انسان تو کون ہوتا ہے معاف کرائے؟ ہم نے کہا مٹائی شٹائی کیا لے کے جاتے؟ وہ تو ہمیں کہہ رہا تھا کہ میرا ایک کتا 2.5 لاکھ کا ہے، اگر یہ چھوڑ دیا تو دنیا بچے نہیں رہو گے، بات کرو۔ ہمیں قریب بھی آنے دیتے تھے، تو ایک ساتھی کہتے کہ اسے معلوم تھا کہ آئیں گے تو دکانیں بند ہو جائیں، لیکن وہاں ساتھی دے رہے تھے، وہ جو نماز کے نہیں آ رہے تھے وہ 5000 روپے دے رہے تھے۔ یہ کیسا یقین، ہمارا ایمان کیسا؟ اس لیے جماعتیں جاتی ہیں، جا کے محنت کرو، لوگوں پر محنت کرو۔ ایک عورت سے ملاقات ہوئی، وہ کوئی بسترا لے کے جا رہی تھی، وہ بسترا میں نے اٹھایا، ہم جماعت میں سے پیدل ہی جا رہی تھی، تو میں نے کہا اماں کلمہ یاد ہے؟ تو وہ قبر کی طرف اشارہ کیا، کہا وہ جو اس قبر والے کا کلمہ ہے وہ میرا کلمہ ہے، زبان پہ نہیں آ رہا تھا، ہے مسلمان کلمہ نہیں آ رہا۔ یہ تو دور کی بات ہے۔ ہم کماڑی میں تھے، وہاں ایک نوجوان لڑکا کلمہ میں سن رہا تھا، بوریاں اس کے ہاتھ میں تھی، میں نے کہا کلمہ سنا، کلمہ میں محمد غلطی سے غلط پڑھ رہا تھا۔ یہ ہمارا ہے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تھا تو میواتیوں پر سب سے پہلے زور لگایا تھا کلمے،
کلمہ صحیح کرو، کلمہ صحیح کرو۔ اب کلمہ جب صحیح ہوا تو انہیں نہ عذاب غش یاد تھا نہ کچھ تھا، کیونکہ اس وقت یہ چیزیں نہیں تھی، نہ تعلیم کی کتابیں۔ تو انہیں کہتے جاؤ جماعت میں جاؤ، ایک ایک سے ملاقات کرو، اس کا کلمہ سنو اور اپنا کلمہ سنو، اس کا کلمہ سنو اور اپنا کلمہ سنو۔ 10 سال کی محنت کے بعد 3 دن کی جماعت کی۔ اب 3 دن کی جماعت کی تشکیل ہو گئی تانا باور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے گاؤں۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے گاؤں تک جانے کے لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے فرماتے ہیں کہ 3 گھنٹے تک ہدایات جا کے کیا کرنا ہے، کام کیسے کرنا ہے، ہر ایک کے لیے محبت ہو، کسی کے لیے نفرت نہ ہو، سب کے لیے سینے کو کھول کے چلنا ہے، ہر ایک کو خوش آمدید کرنی ہے۔ کرتے کرتے پھر رو رو کے دعا کرائی اور فرمایا کہ جاؤ تمہارا یہ نکلنا امریکہ، روس، کینیڈا ان سب پہ پتہ ہوگا۔ تو میں واقعی آپس میں کہنے لگے کہ نکل تو ہم بنگلہ والی مسجد سے رہے ہیں، اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تمہارا یہ نکلنا امریکہ کو بھی ہلا رہا ہے، تمہارا یہ نکلنا کینیڈا کو بھی ہلا رہا ہے، تمہارا یہ نکلنا روس کو بھی ہلا رہا ہے۔ پھر وہ میواتی جو اس وقت مولانا الیاس صاحب کے بعد حیات تھے اور جماعتیں باہر ملکوں سے آنے لگی، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات واقعی میں حقیقت ہوئی کہ آپ دیکھو نا، ابھی ہم لوگ تھے 72 ملکوں کے لوگ آئے ہوئے تھے، 72 لوگ۔ اس میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی، ماشاء اللہ بڑے ایسے لگا جیسے حرم میں کوئی کام کرنے والا ہو، لیکن معلوم ہوا کہ اس نے کتنے لاکھ روپے لگائے اور صرف ویزا پایا کہ بھی مجھے 15 دن کے لیے پاکستان میں آنا۔ کتنا پیسہ لگایا کہ وقت نہیں لگا، لیکن جانے میں نے رائڈنگ میں شرکت کرنی ہے، وہاں دوڑ ہے، اور لاکھوں روپے لگا کر وہ پاکستان آئے۔ وہاں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بھیجا تانا باور، وہاں اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے گاؤں وہ آ گئے۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے گاؤں میں مسافہ کیا۔ وہاں اشرف علی تھانوی کا یہ معمول تھا، ایک آنا کچھ پیسے ہوتے تھے اس زمانے میں، وہ انہیں ایک ایک کو دیتے تھے، ایک ایک کو دیتے تھے، اور پھر اپنے خادم سے کہا جاؤ ذرا اس جماعت والوں پہ نظر رکھو کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ اس کو خادم دیکھ کے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا، وہ پان بہت شوق سے کھاتے تھے، ان کا خادم کا پان کھانے کے لیے تھا۔ تو جماعت والوں نے لوگوں کے لیے کلمہ سناؤ اور کلمہ ہمارا سناؤ۔ اب کلمہ ہمارے کو سنا، میں تارے کو اپنا کلمہ سنا، وہ کلمہ سنے وہ سنائے، وہ پڑھے وہ پڑھائے۔ تو وہ پان والے بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور خادم دور سے دیکھ رہے ہیں۔ اب وہ کہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اچھا کلمہ صحیح ہو رہا ہے۔ تو یہ خادم جا کے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، ہاں مولانا وہ جو ایک صاحب آتے تھے 8 سال 7 سال سے آپ کو پان کھلاتے ہیں، کبھی آپ نے اس کا کلمہ سنا ہے؟ آج جماعت پر اس کا کلمہ سن رہے ہیں، اس کے کلمے میں غلطی ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ آج کو اللہ نے پیاس میں بدل دیا، یہ کام قبولیت کا، یہ قبول ہو چکا، اب خود کو قبول کرانا ہے۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب میرے دل میں کسی گناہ کا خیال آتا تھا کہ میں فلاں گناہ کروں، شیطان ہے تنگ کرتا تھا کہ بھائی فلاں کرتے تھے کتنا خوبصورت ہے، کیا ہے یہ، کاش تیرے پاس یہ دولت ہوتی، کاش ایسا تیرے پاس مکان ہوتا، شیطان تو رنگ دکھاتا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب مجھے کوئی اندر وسوسہ پیدا کرتا تھا شیطان، تو میں فوراً تو اس گناہ سے روکتا تھا، اور اگر نیکی کا دل میں خیال آتا تھا تو اوروں کو نیکی کی دعوت دیتا تھا، چلو نماز چلو درود شریف پڑھ لو، چلو استغفار پڑھو۔ فرمایا کہ اس سے یہ ہوتا تھا کہ وہ گناہ میرے دل سے نکلتا تھا، اور نیکی کی دعوت دیتا تھا تو اس نیکی کی طرف میں غصہ ہو جاتا تھا۔ ہمارا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس دعوت کے کام سے کہ بھائی میرا تو جی چاہتا ہے کہ میری ہر جماعت میں عالم ہے، میری ہر جماعت میں حافظ ہے، میری ہر جماعت میں قاری ہے۔ کبھی کبھی فرمایا بڑے فرماتے تھے وہ خود یہ چاہتے تھے کم سے کم 3 عالم یا 3 حافظ 3 قاری لازمی، جو میرے اس جماعت کے ساتھیوں کو جن کو کلمہ نماز روزہ کچھ نہیں معلوم، ان کے مسائل بھی بتائے، ان کا روزہ بھی صحیح کرائے، ان کی نمازیں بھی صحیح کرائے۔ تو مولانا الیاس صاحب کی دعا اللہ نے ایسی سنی کہ کہیں بھی جاؤ کسی بھی جماعت میں دیکھو ایک حافظ لازمی ہے، ایک قاری لازمی ہے، ایک عالم لازمی ہے، نہیں تو اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ سارے علماء کی جماعت ہوتی ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ پاک نے ہمیں یہ دعوت کا کام کیا ہے، یہ محنت کی ہے، اللہ پاک ہمیں اخلاص نصیب کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ نے ایک ایک پر محنت کی۔ آپ کو جب نبوت دی گئی
سب سے پہلے حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ دوست ہو، آپ نے محنت کی 5 لوگوں کو اسلام میں داخل کیا، انہوں نے محنت کی لوگوں کو مسلمان کر دیا، ان کی محنت سے اللہ پاک مسلمان کر رہے ہیں۔ حالانکہ صحابہ یہ کہتے تھے کہ اسلام سے پہلے ہماری زندگی ایسی تھی کہ ہم سانپ کھاتے تھے، ہم بچھو کھاتے تھے، ہم دیکھتے تھے کہ یہ کھوپڑی میں شراب ہے یا خون ہے، ہم وہ پیتے تھے، لیکن اسلام کے بعد ہم نے شراب کو ہاتھ تک نہیں رکھا۔ لیکن اس زمانے میں عرب میں یہ دستور تھا کہ جس گھر میں جتنی پرانی شراب ہوگی بیٹیاں اس کو دو، جس گھر میں جتنی پرانی شراب ہوگی، معلوم ہو گیا کہ بھئی فلاں کے گھر میں اتنی پرانی شراب ہے، تو وہ صاحب دیکھتا تھا کہ فلاں کا بیٹا ہے یا فلاں کا باپ ہے تو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دے، اگر شراب نہیں ہے تو بیٹی بھی نہ، ایسا دستور تھا۔ تو میرے محترم دوستو، پھر محنت ہوتی رہی تو اللہ پاک نے ہمیں مسلمان کر دیا، ایمان والا کر دیا۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کی جماعت میں جاتے، ایک وہاں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ان کے دونوں پاؤں، نہ ان کے دونوں ہاتھ ہیں، نہ وہ کانوں سے سن سکتا ہے، نہ آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، نہ زبان سے بول سکتا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم نے اس میں اللہ کی کون سی نعمت نظر آتی ہے؟ تو انہوں نے دیکھا کہ ہاتھ تو ہے نہیں، پاؤں بھی نہیں ہے، کانوں سے سن نہیں سکتا، زبان سے بول نہیں سکتا، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، اس میں اللہ کی کون سی نعمت ہے؟ ہمیں تو امیر المؤمنین کوئی نعمت نظر نہیں آتی۔ تو میں کیا تمہیں یہ نعمت نظر نہیں آتی کہ یہ کھانا کھاتا ہے اور اس کے بعد پخانا کرتا ہوں؟ اللہ کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کا شکر گزار۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا اور ایک فقیر تھا۔ بادشاہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ، اللہ سے میرے حق میں دعا کر دے کہ اللہ میری اس دولت کے بوجھ کو ہلکا کر دے۔ اور فقیر نے کہا کہ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے مال دے دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دونوں کی دعاؤں کو اللہ کے سامنے رکھا۔ تو اللہ پاک نے کہا بادشاہ سے کہو میرا شکر کم کرے، میں اسے اس کا مال کم کر دوں گا، اور فقیر سے کہو کہ میرا شکر ادا کرے، میں اس کو مال دوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ اللہ پاک فرمائے کہ میرا شکر کم کرو، میں تمہارا مال کم کر دوں گا، اور فقیر سے کہا کہ اللہ پاک فرمائے شکر ادا کرو، میں تمہیں مال دے دوں گا۔ تو بادشاہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، جس نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے اس کا شکر کم کرو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب یہ نہیں ہو سکتا پھر اللہ پاک تمہیں مال کم کر دے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ فقیر سے کہا کہ اللہ پاک فرما رہے کہ بھئی تم شکر ادا کرو، میں تمہیں مال دوں۔ اس نے کہا مجھے اللہ نے دیا ہی کیا ہے؟ وہ لنگا زمین میں تھا، وہ زمین میں گڈھا کر کے اپنے جسم کو چھپایا ہوا تھا۔ جب اس نے یہ کہا کہ مجھے اللہ نے دیا ہی کیا ہے، تو فرمایا وہ زمین پیچھے ہو گئی، وہ بالکل لنگا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ گیا کہ ناشکری پر اللہ چھین لیتے ہیں، جو دیا ہے وہ بھی چھین لیتے ہیں، اور شکر پہ جو ہے اللہ اس سے بڑھا دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا جو شکر ادا کرے گا، اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ میں اسے دیتا رہوں گا، استغفار کرتے رہو، شکر ادا کرتے رہو، اللہ پاک دیتے رہے گا۔ یہاں تک کہ وہ ایک امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے۔ ایک صاحب تھے نان بھائی، وہ روٹیاں بنانے والا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ عراق کے سفر پہ تھے۔ تو سفر میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لائے، نماز پڑھی، عشاء کے بعد سونے کا معمول تھا، تو سونے کے لیے مسجد میں رکا چاہا، لیکن وہ خادمین نے منع کیا کہ بھئی ہمارے یہاں اجازت نہیں ہے کہ مسجد میں قیام کرو، آپ مسجد سے چلے جائیں۔ اس نے کہا ایک رات ہے، صبح چلا جاؤں گا۔ کہا نہیں، ہمیں اجازت نہیں ہے، آپ مسجد سے چلے جائیں۔ وہ مسجد کے باہر آ کر بیٹھ گئے، تو کہا یہاں کی اجازت نہیں ہے، آپ یہاں نہیں سو، آپ یہاں سے چلے جاؤ، کہ اپنے لیے جگہ دو۔ تو روٹی بنانے والا راستے سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا یہاں بھیڑ کھڑی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ بھئی یہ مسجد میں رکنا چاہتا ہے، ہم اسے کہہ رہے یا نہ رکو، باہر کہہ رہے کہ میں رکنا چاہتا ہوں۔ میں کہا نہیں، آپ ہی نہ رکو۔ تو اس نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں بھی گھر میں اکیلا رہتا ہوں، آپ میرے ساتھ چلے جائیں، میرے مہمان بن جائیں، صبح ہو جائے تو پھر آپ اپنے کام کے لیے روانہ ہو جائیں۔ اس نے کہا بہت بہتر ہے۔ اب بہتر ہے اللہ پاک میں لاتے کیسے ہیں یہ بھی دیکھیں کہ وہ استغفار پڑھ رہا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا، کہا تیرے اس استغفار نے تجھے کچھ دیا بھی ہے؟ اس کا بہت کچھ ہے، میں غریب کا اللہ نے غنی کر دیا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے مجھے کر دیا، اللہ نے بہت کچھ دیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کی ساری رات کی جو ہے وہ عادتوں کو نوٹ کر رہے ہیں۔ صبح ہوئی، ان سے کہا کہ بیٹا
میں تو جا رہا ہوں لیکن تجھ سے یہ پوچھتا ہوں کہ تیرے استغفار نے تجھے کیا دیا ہے؟ کہا میرے استغفار نے مجھے اللہ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے، بس ایک اثرت میری بات کی ہے، صرف ایک اثرت۔ میرے کچھ دوست جاننے والے آتے ہیں، بتاتے ہیں امام احمد بن حنبل وقت کا بہت بڑا بزرگ ہے اور اس کی زیارت بھی کر کے آئے ہیں، بس میں اللہ سے استغفار پڑھتا ہوں کہ تو یہ اللہ مجھے امام احمد بن حنبل سے ملا دے۔ اور یہ کس کو سنا رہے ہیں؟ کہ اسی کو سنا رہے ہیں جس کی وہ زیارت کا طلبگار تھا۔ اللہ پاک نے اس استغفار کی برکت سے، دیکھو بڑے فرماتے ہیں کہ چھوٹوں کی عادت ہے کہ وہ بڑوں کے پاس جائے، وہ تو بڑا مہربان ہو گیا تو چھوٹے کے پاس آئیے تو عرض نہیں ہے، لیکن ہمیشہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں چھوٹا ہوں میں اپنے استاد سے ملنے جاؤں، میں چھوٹا ہوں میں اپنے والد صاحب سے ملنے جاؤں، میں چھوٹا ہوں میں اپنے بڑے بھائی سے ملنے جاؤں۔ لیکن وہ اللہ پاک نے استغفار کی برکت سے بڑے کو چھوٹے کے پاس بھیج دیا کہ بیٹا میں حیران ہوں کہ اللہ نے مجھے وہاں مسجد میں نہیں روکا، مسجد کے باہر نہیں روکا، یہ یا تو تیری استغفار کی برکت سے مجھے اللہ پاک تیرے پاس لے لانا چاہتا ہے۔ امام احمد بن حنبل میں ہی اللہ پاک استغفار سے بند دروازوں کو کھول دے، ذکر سے اللہ پاک بند دروازوں کو کھول دے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تو اپنے رب کو دل میں یاد کر، تیرا اللہ فرشتوں کی مجلس میں تجھے یاد کرے۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ پاک نے یہ کام دیا، یہ محنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین رہتے اپنی امت کے لیے کہ یہ سارے جنت میں چلے جائیں، کوئی جہنم میں نہ رہے۔ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں آخری وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے، اس امت کو مانگتے رہے اللہ۔ اور اگر آپ کو یاد ہو کہ طائف کے واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی تکلیفیں دی گئی، کتنی تکلیفیں دی گئی، آپ کو پتھر مارے گئے، آپ کا مذاق اڑایا گیا، اور جو ان سے ہو سکتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرتے رہے، یہاں تک کہ دونوں پاؤں خون سے جاری ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکوہ کیا کہ اللہ یہ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے تو تیرا راضی میرے لیے کافی ہے، تیرے چہرے کے اس نور کے توفے جس سے تمام اندھیریاں روشن ہوتی ہوں کہ اللہ مجھے وہ کافی ہے۔ اگر تو مجھ سے راضی ہے تو میرے لیے کافی ہے، اور اگر تو ناراض ہے تو تجھے راضی کرنا اس وقت تک ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو۔ سن کر یہ فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ ہم نے آپ کی وہ گفتگو جو قوم سے ہوئی ہم نے سب کچھ سن لیا، یہ فرشتہ ہے، اس کے ذمہ جو ہے یہ پہاڑوں کی حکمت ہے، آپ اسے حکم دے دیں، پھر اس کے بعد یہ جو اس کے وہ ہوگا وہ یہ کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے باوجود بھی آپ نے اس فرشتے کو حکم نہیں دیا، بلکہ یہ دعا کی ہے اللہ اگر یہ مسلمان ہوتے تو ان کی اولادوں میں ایسے لوگ مسلمان ہوں گے جو آپ کی عبادت کریں گے۔ آپ چاہتے اسی وقت بدوا کر دیتے یہ امت ختم ہو جاتی، لیکن نہیں، آپ کو اس امت کی فکر۔ فرمایا حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب آسمان سے ممبر اتارا جائے گا اور حکم دیا جائے گا کہ آپ اس پر تشریف رکھیں، تو یہ اکرام کا تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھیں گے نہیں بلکہ اپنا ہاتھ رکھ دیں گے۔ اللہ کا حکم ہے کہ بھائی اس پر بیٹھ جاؤ، اگر میں بیٹھ گیا یہ تو مجھے جنت میں لے جائے گی، پھر میری امت کا کیا ہوگا؟ تو بہتر یہ ہے کہ ہاتھ رکھا، اب امت کا انتظار ہے کہ ایک ایک امتی جنت کی طرف جائے، میرا یہ فلاں امتی جنت کی طرف جائے۔ یہاں تک فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے اپنی ایک ایک امت کی سفارش کریں، اور آج امت جو چاہے کر لے، جیسے چاہے کر لے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں کہ اللہ میری امت کی مغفرت فرما۔ کچھ صحابی کو انصار مدینہ میں کچھ صحابی ہجرت کر کے آئے اور جہاں کھیتی باڑی کرنا چاہتے تھے وہاں پانی نہیں تھا، تو ان کو پانی کی طلب تھی، تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اللہ سے یہ دعا کر دیجیے کہ اللہ پاک ہمیں نہر دے دے، اللہ ہمیں نہر دے دے گا، پھر ہماری کھیتی باڑی میں ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی اتری کہ انصار آ رہے ہیں اور وہ کہیں گے کہ بھئی آج مجھ سے جو مانگیں گے میں دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصار ہے، آپ نے کہا مرحبا مرحبا، اللہ پاک فرما رہے ہیں آج انصار جو مانگے گا میں دوں گا، تو مانگو جو اللہ سے مانگتے ہو۔ تو انصار نے کہا یا رسول اللہ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ جو مانگو گے میں دوں گا۔ کہاں؟ تو وہ آپس میں اشارے کرنے لگے کہ پھر نہر مانگے، اللہ نے فرمایا مجھ سے کچھ مانگو میں دوں گا، تو کیا نہر مانگے اللہ سے؟ نہیں نہیں، نہر نہیں مانگے، ایسے مانگتے تو ختم تو نہ ہو،
نہریں کبھی نہ کبھی سوکھ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو کہا اے اللہ کے رسول ہم اللہ سے جنت مانگتے ہیں۔ تو پھر اللہ کے رسول نے دعا کی، اللہ انصار کے مردوں کو، انصار کی عورتوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو، ان کے اگلے کو، پچھلے کو، سب کو جنت میں جگہ دے، ان کی مغفرت فرما۔ چلے گئے۔ ایک عورت کو معلوم ہوا کہ انصار کے حق میں دعا ہوئی۔ اس عورت کو ایک بیماری، وہ بیماری ایسی تھی کہ ان کو بے ہوشی کی حالت میں ان کا سطر کھل جاتا تھا، تو اس بیماری سے بڑی پریشانی تھی۔ تو یا رسول اللہ مجھے ایک بیماری ہے، میرے حق میں دعا کر دیں کہ اللہ پاک میری وہ بیماری ختم کر دے، میں بے ہوش ہو جاتی ہوں اور میرا سطر کھل جاتا ہے، اللہ پاک میری یہ بیماری۔ تو آپ نے فرمایا کہ تجھے جنت دوں یا تیری اس بیماری سے دور ہونے کی دعا کروں؟ اگر برداشت کر سکتی ہے مشقت، اس بیماری میں تجھے جنت چاہیے یا تجھے یہ بیماری سے چھٹکارا چاہیے؟ اس نے مجھے جنت چاہیے، لیکن میرے حق میں یہ دعا کرنے کی میرا سطر نہیں۔ اللہ کے نبی نے دعا کی اللہ سے جنت میں جگہ دے، اور پھر فرمایا کہ وہ جب بھی بے ہوش ہوتی تھی تکلیف ہوتی تھی اس سے، لیکن اس کا سطر نہیں ہوتا۔ ایسے اعمال تھے، اللہ کے نبی نے ایسے اعمال بتائے۔ قیامت کے دن ایسا وقت ہوگا کہ جس کا باپ مسلمان ہے تو بیٹا کلمہ نہیں پڑھے گا، اور بیٹا کلمہ پڑھنے والا ہے تو باپ ایمان نہیں لائے گا۔ یہ قیامت کی نشانیاں ہوں، قیامت کی نشانیاں ہوں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو ایمان نصیب فرما دے۔ تو قیامت کا ایک وقت ایسا ہوگا، فرمایا کہ جانور بولیں گے، انسانوں کی طرح بات کریں گے، جیسے انسان بات کرتے ہیں جانور بات کریں گے، انسانوں کی طرح، انسان جس سے بات کریں گے۔ تو پھر فرمایا کہ ایسا وقت ہوگا کہ بھئی مسلمان کوئی نہیں ہے، مسلمان تعداد میں کم ہے، کوئی کسی کا باپ مسلمان ہے تو بیٹا ایمان نہیں لاتا، بیٹا مسلمان ہے تو باپ ایمان نہیں لاتا۔ لیکن پھر ایسا وقت آئے گا کہ کرتے 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 زمین پر کلمہ پڑھنے والا ایک ایسا انسان جس کا ایمان کمزور ہوگا، لیکن وہ کہے گا لا الہ الا اللہ۔ اس لا، یہ کمزور ایمان والے کی لا کی وجہ سے یہ اللہ پاک اس دنیا کا نظام چلائے گا۔ اور اگر یہ پڑھنے والا بھی نہ ہو تو قیامت آ جائے گی، اللہ اس کو لپیٹ دے گا، موت آئے گی۔ موت جس نے آخرت کو کما لیا اس کے لیے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی توفہ ہے، اور جس نے اللہ کو ناراض کر دیا وہ موت اس کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی مالک الموت سے دوستی اور اس سے کہا کہ اے میرے دوست، تو نیک لوگوں کی روح کو کیسے قبض کرتا ہے اور برے لوگوں کی روح کیسے قبض کرتا ہے؟ میں وہ صورت دیکھنا چاہتا ہوں جس میں تو اللہ کے نیک بندوں کی روح نکالتا ہے اور جس میں تو اللہ کے برے بندوں کی روح نکالتا ہے۔ موت کے فرشتے نے کہا کہ آپ یہ برداشت نہیں کر سکتے، نہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، نہ آپ اپنا چہرہ وہاں کریں، جب میں کہوں تو میری طرف دیکھیں۔ ٹھیک؟ تو وہ مالک الموت ایسے خوفناک شکل میں آئے، ابراہیم علیہ السلام کو جب کہا کہ میری طرف دیکھے، ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، رش کھا کے گر گئے۔ جب ہوش میں آئے تو کہا اے اللہ، ایسی خوفناک شکل میں، اے اللہ اگر موت کے بعد برے انسانوں کے لیے کوئی اور سزا نہ رکھتا، مالک الموت کو اس شکل میں دیکھ لیتا، اس کے لیے عذاب کافی تھا۔ ایسی خوفناک شکل ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اگر موت کے بعد اللہ پاک کوئی اور عذاب نہ دیتا، مالک الموت کو صرف اس شکل میں دیکھ لیتا، اس کا یہ عذاب کافی تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کی نیک لوگوں کی روحیں تو نکالتا ہے، اس شکل میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو کہا ادھر دیکھیں، نے کہا بڑے خوبصورت شکل میں آئے، کہا میری طرف دیکھیں۔ جب دیکھا گیا تو کہا کہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ پاک موت کے وقت اگر نیک لوگوں کے لیے کوئی اور انعام نہ رکھے، تیرے چہرے کو دیکھ کر اس کے لیے انعام کر دے۔ تو یہ کیسا چہرہ ہوگا کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ بھئی اللہ کے لیے، اللہ اگر اس کے لیے عذاب نہ رکھے تو تیرا یہ خوفناک چہرہ دیکھ لے، اس کے لیے عذاب کافی ہے، اور اگر اس کے لیے کوئی انعام نہ رکھے تو تجھے اس خوبصورت شکل میں دیکھ لے، اس کے لیے انعام کافی ہے۔ یہ کیسے چہرے ہیں؟ اللہ ہمیں ایمان والی موت دے کہ ہم وہ چہرہ دیکھیں، اور اس خوفناک چہروں سے اللہ پاک ہمیں بچائے۔ فرمائے کہ موت کا فرشتہ جب برے انسان کی روح نکالنے کے لیے آتا ہے تو یہ برے انسان کی روح کو نکالنے کے لیے جب آسمان سے اترتا ہے تو اسے کہتا ہے بدبخت، یہ اللہ کے نافرمان انسان،
تو نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کی ہے، آج تیرا وقت آ پہنچا، ایک تو نے اتنی زندگی دنیا میں گزاری ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس کی عمر اگر 100 سال کی بھی ہے تو اس کو 1 سال پیدائش کی زندگی، پیدائش سے لے کر اس کی موت تک جو وقفہ ہے، جو دنیا میں 100 سال گزرے ہیں، وہ سب اس کو لا کے سامنے کھڑا کر دیں۔ سر یہ دیکھتا ہے میں پیدا ہو گیا، میں دودھ پی رہا ہوں، میں بڑا ہو گیا، میں بالغ ہو گیا، میری شادی ہو گئی، میرے بچے ہو گئے، ان کی شادیاں ہو گئی، ان کے بچے ہو گئے، میں بوڑھا ہو گیا، میں بیمار ہو گیا، میں اسپتالوں میں ہوں، میں یہاں جا رہا ہوں، وہاں جا رہا ہوں، او ہو موت کا فرشتہ آ گیا۔ روایت میں آتا ہے اس کو شروع سے لے کر آخر تک اس کو ایک وقت دکھاتے ہیں، تو وہ کہتا ہے ہائے اتنی زندگی گزر گئی، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ موت کا فرشتہ اس کی روح کو نکالتا ہے، ہمارے جب اس کی جسم سے اس کی روح کو نکالتے ہیں تو اس کے روح اس کی جسم میں پھنس جاتی ہے۔ مالک الموت یہاں تھوڑیاں مارتا ہے، تھوڑیاں مار مار کے اس کی روح کو نکالتے ہیں۔ فرمائے کہ اتنی تکلیف سے اس کی روح کو نکالتے ہیں کہ اگر 1000 تلواروں سے ایک وقت میں انسان کے اوپر حملہ کیا جائے تو جتنی تکلیف اور جتنا درد اسے محسوس ہوتا ہے اس سے زیادہ اس برے انسان کی روح کو نکالتے وقت محسوس ہوتا ہے۔ فرمایا جب اس کی اس روح کو آسمانوں پہ لے کے جاتے ہیں تو آسمان کے فرشتے کہتے ہیں کون؟ پناہ بن پناہ، اچھا اس کا شمار تو نیک لوگوں میں نہیں ہے، اس کو لے جاؤ جہنم کے لوگوں میں اس کی روح کو رکھ، وہاں لا کے اس کو رکھ دیا جاتا ہے۔ اس سے یہ عذاب ختم نہیں ہوتا، دن بہ دن روایتوں میں آتا ہے کہ جو برے لوگ ہیں، جو جہنمی لوگ ہیں، ان دن بہ دن ان کے عذاب میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ میری امت پر سب سے کمزور عذاب کیا ہوگا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ آگ کے جوتے پہنائے جائیں جن کی وجہ سے اس کا دماغ پھٹے گا، یہ پاؤں گرم ہوں گے اس کا دماغ پھٹے گا، آگ کے جوتے پہنائے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے، اللہ میرے امت کی گناہگاروں کی مغفرت فرما۔ اور پھر نیک بندے کی روح جب نکالتے ہیں تو فرمایا آسمان سے اللہ پاک کے حکم سے 500 فرشتے اترتے ہیں مالک الموت کے ساتھ، اور ہر ایک کے ہاتھ میں گلدستہ ہوتا ہے اور گلدستے میں 20 مختلف قسم کے پھول ہوتے ہیں، اور 500 کے 500 فرشتوں کے ہاتھ میں مختلف کلر کے پھول ہوتے ہیں، اور وہ اسے ایک ایک نعمتیں بتاتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم، خوف مت کرنا، گھبرانا نہیں، جو وعدہ اللہ نے جنت میں کیا تھا آج پورا ہونے جا رہا ہے، آجا یہ تیرا ٹھکانہ ہے، دیکھ لے اس ٹھکانے، وہ اسے دیکھتا ہے خوش ہوتا ہے۔ وہ مالک الموت اپنے ساتھ جو خوشبودار جنت کا رومال لاتے ہیں اس کے یہاں رکھ دو، اس کی خوشبو سے اس کی روح کو ایسے نکالتے ہیں، وہ ایسے خوش ہوتا ہے اور میں اس کی روح جنت میں جانے کے لیے بےتاب ہوتی ہے، اس کا جسم قبر میں جانے کے لیے بےتاب ہوتا ہے، تو جسم اور روح کہتا ہے کہ اللہ تیرے کو خوش رکھے، اللہ تجھے آباد رکھے، تیری وجہ سے اللہ کی نافرمانی سے بچا رہا، آج تیری وجہ سے اللہ کی ایک احکامات والی زندگی میں جا رہا ہوں کہ اللہ پاک مجھے جنت میں لے کے جاتے ہیں۔ فرمایا یہاں انعامات ختم نہیں ہوئے، اب اس کو جب آسمانوں پہ لے کے جاتے ہیں فرشتے کہتے ہیں مرحبا مرحبا، نیک آپ لے کے جاتے ہیں تو اللہ پاک کی یہاں سجدہ ہوتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ میرا، اس نے مجھے راضی کیا ہے، آج اس طرف اس کو راضی کرے، لے جاؤ اس سے۔ اور قبر میں جب موت کے فرشتے آتے ہیں ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ملک الموت ملک لکیر جو قبر میں سوال کے لیے آتے ہیں، من ربک من دینک من نبیک، ان کے چہرے سیاہ ہیں، کیا ہے؟ سیاہ چہرے، تو سیاہ چہرے والا اگر آدھی رات میں کوئی بندہ کسی کو دیکھے تو ڈرتا ہے نا، جب کسی کا چہرہ کالا ہو اور ساری رات میں وہ ملاقات کے لیے آئے تو ڈرتا ہے بھئی یہ کیا ڈرا دیا تو نے مجھے، پتہ کہ نبی نے فرمایا ان کے چہرے سیاہ ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جب ان کے چہرے سیاہ ہیں تو پھر تو ان کو جواب ہی نہیں دے سکتے، اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، وہ جواب تم نہیں دو گے، اللہ دے گا، وہ جواب اللہ دے گا، وہ فرشتے کہیں گے من ربک، تو اللہ رب العزت کی زبان سے کھلوائیں گے ربی اللہ، وہ کہیں گے من دینک دین الاسلام، آج رجل باہر، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرمایا نبی علیہ السلام کے روزے مبارک کو اس کے سامنے پیش کیا جائے، وہ کہیں گے یہ میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا سو جائے سینے سے میری رات کی بلند،
اللہ کا حکم، اس کی قبر کو کھول دو اور اس کو جنت کی چراغاں لے جاؤ اور اس کے قبر میں رکھ دو اور جنت کی کھڑکی کھول دو تاکہ یہ تر و تازہ رہے اور وہ مزے سے سوتا رہے۔ اور جب کل قیامت کے دن اللہ پاک اٹھائے گا پھر اللہ پاک فرمائیں گے اٹھو اپنی قبروں سے، تو روحیں واپس کریں گے اللہ پاک، یہ انسان دوبارہ اٹھے گا قبر سے، جو جس حال میں کیا ہے اس حال میں اللہ پاک اسے اٹھائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ پاک جب لوگوں کو قبروں سے اٹھائے گا تو بعض لوگ جو ہیں وہ پیدل چلیں گے، بعض لوگ سواریوں پہ چلیں گے، بعض لوگ گھٹنوں کے بل چلیں گے، بعض لوگ ہاتھوں کے بل چلیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اپنی زبان کے بل چلیں گے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہاتھوں کے بل پاؤں کے بل تو سمجھ میں آتا ہے، زبان کے بل کون چلے گا؟ فرمایا جو اللہ اسے ہاتھ اور پاؤں کے بل چلا سکتا ہے وہ اللہ اسے زبان کے بل بھی چلائے گا۔ قیامت کے دن اللہ پاک ایسے لوگوں کو قبروں سے اٹھائے گا کہ اٹھو آج حشر کا میدان ہے، ہر بندہ نفسا نفسی میں ہوگا، سوا نیزے پر سورج ہوگا اور اللہ کا غصہ، اللہ رب العزت کا غصہ، ہر بندہ کہے گا یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک کی آوازیں امتوں کی کہ اللہ معاف کر دے، یہ اللہ معاف کر دے۔ بڑے پر وقت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ میں آپ سے مریم علیہ السلام کے بارے میں بھی نہیں مانگتا، آج مجھے معاف کر۔ ہر ایک کہیں گے یا اللہ نفسی 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 مجھے معاف کر دے، اور ایک طرف سے آواز آ جائے گی یا ربی امتی۔ یہ نبی سارے نبی حیران ہوں گے کہ اس نفسا نفسی میں کون یا ربی امتی کہہ رہا ہے، اللہ میری امت۔ تو نظر طواف کریں گی دیکھیں گی کون ہے جو کہہ رہا ہے یا ربی امتی۔ پھر اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت سے حساب کتاب شروع کریں گے، غصے میں ہوں گے، لیکن نبی نے فرمایا میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو آگے کروں گا، اللہ پاک ان کو دیکھ کر غصہ ان کا ٹھنڈا ہو جائے گا، پھر حساب کتاب ہوگا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ مجھے میری امت کا حساب لینے دو، میں اپنی امت کا حساب اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا نہ لے، اے اللہ میں لینا چاہتا ہوں۔ فرمایا عربی آپ کا امتی جو جنت میں جائے گا اگر آپ ان سے حساب لو گے تو آپ سے وہ کیسے نظریں ملائے گا؟ تو آپ کی امت کے حساب کو میں پردے میں رکھوں گا، نہ کوئی نبی جانے گا، آپ کا امتی جانے گا اور آپ کا رب جانے گا، تاکہ آپ کا وہ امتی جنت میں جانے کے بعد بھی نظریں اونچی کر کے جائے، آپ کے سامنے شرمندہ نہ ہو۔ اگر آپ کو پتہ چلا فلاں یہ گناہ کر کے آیا ہے آپ جنت میں جا رہا ہے، آپ کے سامنے تو وہ نظریں نہیں ملائے گی، تو اسے میں راضی رکھوں گا، اسے میں راضی رکھوں گا۔ اللہ نے ایسے نبی کا امتی بنایا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، اور بڑا احسان کی ہے کہ ہمیں اللہ نے کلمہ نصیب فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ پاک نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت عطا فرمائی، تو یہ سب سے بڑا احسان ہے، احسان عظیم۔ نبی علیہ السلام کی محنت کے ساتھ اللہ پاک ہمارا اشر فرمائیں گے کل قیامت کے دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو میں وضو کے اعضاء سے پہچانوں گا کہ یہ میری امتی ہیں، ان کے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے، میں ان کو ان کے وضو کے اعضاء کی وجہ سے پہچانوں گا کہ یہ میری امت ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ پاک نے ہم پر رحم کیا، فضل کیا، کرم کیا کہ اس دعوت پر محنت سے اللہ پاک نے جو بھولا ہوا سبق تھا، جو بھولا ہوا کام تھا، وہ اللہ نے دوبارہ یاد کر دیا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تبلیغ کا کام، دعوت کا کام، اس سے میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ امت جو 1400 سال پہلے جس کام اور محنت پر تھی وہ واپس اس محنت پر آ جائے۔ اور زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میں لکھا ہے کہ آج کا مسلمان اگر اسلام کے 10% پر عمل کر لے، 90% کا نہیں بولتا، 10% عمل والا بن جائے، تو جو مدد اللہ پاک نے صحابہ کے ساتھ براہ راست فرمائی تھی، اللہ پاک آج بھی مسلمان کے ساتھ براہ راست فرمائے گا اگر مسلمان 10ویں حصے کو اپنا لے۔ آج مسلمان سو رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساری دنیا کے لوگ سو رہے ہیں،
جب مریں گے تو سب جاگتے ہیں، سب سو رہے ہیں، جب موت آئے گی تو سب جاگتے ہیں، اور وہ ایسا جاگیں گے کہ کبھی نیند نہیں آئے گی، کبھی موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی ہو۔ 50,000 سال کا دن عشر کا دن ہوگا، نفسا نفسی والا دن۔ تو میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، اللہ پاک کو آخرت والی تیاری نصیب فرما دے، اس لیے اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے کہ بھائی مجھے راضی کر دو، وَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، اللہ سے مانگو، بھائی اللہ کھلانے والے ہیں، اللہ پلانے والے ہیں، اللہ روزی دینے والے ہیں، مال اللہ نے دیا ہے، اللہ لینا بھی جانتے ہیں، رزق اللہ دیتا ہے، اللہ لینا بھی جانتے ہیں، اللہ رب العزت نے جوانی دی ہے، اللہ رب العزت بڑھاپا بھی دے گا، اللہ رب العزت نے بڑھاپا دیا ہے، اس بڑھاپے میں بیماریاں دینا بھی جانتا ہے، لہذا اپنے آپ کو اللہ کی حوالے کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 2 چیزوں کی ضمانت تو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا ایک زبان 2 جبڑوں کے درمیان اور ایک 2 رانوں کے درمیان جو شرمگاہ ہے، اس کی ضمانت مجھے دے دو، میں جنت کی ضمانت تمہیں دے دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کلمہ پڑھا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو۔ صحابہ نے پوچھا من اخلاص کو یا رسول اللہ، اخلاص سے کیا مراد ہے؟ فرمایا جو اسے حرام کاموں سے روک دے، قال ان تجلوا عن محارم اللہ، جو اسے حرام کاموں سے منع کرے، حرام نہ دیکھے، حرام نہ بولے، حرام کی طرف نہ جائے، حرام چیزوں کو نہ ہاتھ لگائے، وہ حرام سے رک جائے، اللہ فرما رہے ہیں وہ جنت میں داخل ہو۔ میرے محترم دوستوں بھائیوں، اللہ پاک نے یہ محنت ہمیں عطا فرمائی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں۔ اللہ راضی کب ہوں گے؟ جب اللہ کے احکامات کو نبی علیہ السلام کے طریقوں پر پورا کریں گے تو اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں تم سے یہ چیزیں نہیں چاہتا، عبادتیں تو اللہ کے لیے فرشتے بھی کر رہے ہیں، عبادتیں اللہ کی اور مخلوق بھی کر رہی ہیں، 18,000 مخلوق ہیں، لیکن انسان کو سب سے افضل بنایا ہے، انسان کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، یہ شرط کسی اور کو نہیں دیا۔ شیطانوں نے نبیوں کو بھی تنگ کیا ہے اور جناتوں نے نبیوں کو بھی تنگ کیا ہے، ستایا ہے، لیکن یہ انسان، اس میں 2 مادے ہیں۔ مولانا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان اگر عبادتوں پہ چلا، انسان اگر اپنے نفس پر چلا تو یہ چلتے 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 اتنا دور جا گرتا ہے کہ اس کی مثال جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اور اگر یہ اپنے دماغ پر چلا کہ بھئی میں نے تو عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے، فرمایا یہ فرشتوں سے بھی آنا ہے۔ اگر یہ نفس پہ چلا تو یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، اور اگر یہ اللہ کے حکم پہ چلا تو یہ فرشتوں سے بھی آنا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ایمان اور اخلاص نصیب فرما دے کہ ایمان اور اخلاص کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے لیے پسند کرو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے کرو، جو چیز مجھے مطلوب ہے، مجھے اس سے فائدہ ہے، میرا وہ مسلمان بھائی اس سے خالی نہ ہو، اسے بھی میں فائدہ دوں، نقصان نہ دوں۔ آج ہم سب سوئے گئے، ہر ایک دیکھو کسی کو کیا دے رہا ہے، کسی کو کیا دے رہا ہے۔ کافروں نے محنت کی، چیزیں بنا دی، گیم تیار کر دیے، یہ ٹک ٹاک وغیرہ تیار کر دی، مسلمان کو اسلام سے وہ دور کر دی۔ حالانکہ یہودیوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جتنی تعداد مسلمان کی جمعے کی نماز میں ہے، اتنی تعداد اگر روزانہ فجر کی نماز میں ہو جائے تو ہم لوگ ڈوب جائیں گے، یہ لوگ اوپر آ جائیں گے۔ لیکن آج مسلمان کو ایسا بیدار سنا دیا یہودیوں نے کہ ہمارا بچہ گیم جانتا ہے، باپ آ گیا سلام نہیں کرتا۔ ہمارے استاد ہمارے تھے، کہہ رہے کہ میرا ایک شاگرد ہے روزانہ 5,000 دفعہ درود شریف پڑھتا ہے، کہہ رہے میں اترا نیچے، وہ گیم کھیلتا ہے، اور گیم کھیلتے کھیلتے کہہ رہے میں جیت گیا، میں جیت گیا، نہ سلام یاد رہا، نہ یہ یاد رہا کہ اوپر سے استاد آ رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا بیٹا یہ کیا کرتا ہے؟ استاد جی میں گیم کھیل رہا ہوں، میں جیت گیا، میں جیت گیا۔ اللہ کے بندے کو 5,000 دفعہ درود شریف اللہ پاک کا شکر ہے، کرم ہے، اللہ پاک نے مسلمان بنایا ہے، اور مسلمان
گھرانے میں پیدا کیے ہیں، آج غیر مسلم ہوتے تو ہم اللہ کا کیا کر سکتے؟ کسی مندر کی گھنٹی بجا رہے ہوتے تھے، ہم اللہ کی کیا کر سکتے؟ لیکن ماں کے گود میں اللہ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ نصیب فرما دیا، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک ایسے بندے کو لایا جائے گا کہ جس کے پاس زمین سے لے کے آسمان تک کی نیکیاں ہوں گی، زمین سے لے کے آسمان تک جگہ ہی نہیں ہے بیچ میں کوئی نیکی لانے کی۔ اتنی نیکیاں ہونے کے باوجود اللہ پاک کا حکم ہوگا اس سے جہنم میں گیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، زمین سے لے کے آسمان تک کی نیکیاں اور حکم ہوگا جہنم میں گرا دو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ پاک اس کے جاننے والوں کو بلائیں گے، اس کے ماں باپ کو، بیوی بچوں کو، رشتہ داروں کو، جن سے ملازمت میں اس کا تعلق بنا، جن سے کام کرتے ہوئے اس کا تعلق بنا، جن سے راستوں میں اس سے تعلق بنا، ایک ایک کو اللہ پاک لائیں گے اور اللہ پاک ان سے کہیں گے اس کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ کہیں گے اللہ بڑا ستایا ہے۔ اچھا، اپنے حصے کی وہ نیکیاں اس کی پڑی ہوئی، اپنے حصے کی نیکیاں اٹھا لے جو تیری حصے کی نیکیاں بنتی تھی، فرمایا اس سے اس کے حصے کی نیکیاں اٹھائے گا تو کہے گا چاچو۔ دوسرا آئے گا، کا کون ہے اس کا؟ ہمیں اس کی ماں، اس کے بارے میں کیا کی؟ بہت ستاتا تھا، تنگ کرتا تھا۔ اچھا، وہ اس کی نیکیاں پڑی ہوئی ہیں، وہاں سے نیکیاں لے لو اور جاؤ۔ تیسرے کو بلایا جائے گا، کون؟ میں اس کا باپ، بدتمیز تھا، ستاتا تھا، خدمت نہیں کرتا تھا، اور وہ اس کی نیکیاں پڑی ہیں، وہ لے جاؤ، وہ لے جائیے۔ کرتے 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 نبی علیہ السلام نے کہا کہ تعلق رکھنے والے اتنے زیادہ ہوں گے کہ آہستہ آہستہ ایک آئے گا، آہستہ آہستہ دو آئیں گے، آہستہ آہستہ تیسرا آئے گا، چوتھا آئے گا، پانچواں آئے گا، اس کی وہ نیکیاں جو زمین سے آسمان تک کی تھی وہ ساری نیکیاں ختم۔ پھر لوگ تو باقی ہیں، ان کو حساب دینا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک اوروں کو بلائیں گے، آؤ، وہ کہیں گے اس کے بارے میں اے اللہ، اس نے مجھے فلاں وقت میں مجھ سے قرضہ لیا تھا، وہ قرضہ جب لوٹانے کا وقت آیا میں لینے گیا تو اس نے مجھے منع کیا، مجھے گالی دی، دھکا دے دیا، چلا گیا۔ اللہ پاک فرمائیں گے اپنے حصے کے گناہ اس کے نام اعمال میں رکھ کے چلا گیا۔ اب جو لوگ باقی ہیں وہ اپنے گناہ اس کے نام اعمال میں رکھیں، وہ نیکیاں جو زمین سے آسمان تک کی نیکیاں تھیں وہ لوگوں نے لے لی، چلے گئے۔ اب وہ زمین سے لے کے آسمان تک کے لیے وہ جو لوگوں نے اپنے برے اعمال کیے تھے وہ اس کے نام اعمال میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کے برائیوں کی وجہ سے یہ جہنم میں جا رہے ہیں اور اپنی نیکیاں ختم، کچھ بھی باقی نہ رہا۔ تو ایسے مسلمان ہوگا زمین سے آسمان تک کی نیکیاں لیکن جہنم میں جا رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ بھائی لوگوں کا حق مارا ہے، ماں باپ کا حق مارا ہے۔ تو اللہ پاک حق والوں کو، اللہ پاک فرماتے ہیں میں تو اپنے حقوق معاف کر دوں گا لیکن اوروں کے حقوق ہیں انہیں ادا کر دیں۔ جاؤ معافی مانگو، جس کو ستایا ہے، جس کو تنگ کیا ہے، معافی مانگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ علی مجھے آج حکم ہے کہ میں مکہ سے مدینہ جاؤں، اور بار دشمن ہیں تو تلواریں ننگی، معمولی ہاتھ پہ رکھو ختم، اور 100 تلواریں بار ہیں، بیرہ دے رہی ہیں، اب مجھے حکم ہے کہ مدینہ جاؤں اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کے جاؤں۔ علی بار میرے دشمن کھڑے اور میرے کو آج حکم ہے مدینہ جانا ہے، تو میرے اس چارپائی پہ کون سوئے گا؟ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں سوؤں گا۔ مجھے کوئی کہتا کہ بھائی بتاؤ بار میرے دشمن ہیں، عظیم بھائی بار میرے دشمن ہیں، میری چارپائی پہ آپ آگے سو جاؤ، سو جاؤ گے؟ وہ ان کے ہاتھوں میں 100 تلواریں ہیں اور نبی اسلام کے علی میں آج مدینہ جاؤں گا، ابوبکر رضی اللہ عنہ میرے ساتھ ہوں گے، میرے بار دشمن کھڑے ہیں، اس چارپائی پہ کون سوئے گا؟ حضرت علی کا یا رسول اللہ میں، علی بار دشمن ہے یا رسول اللہ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ کسی جنگ کے میدان میں کوئی تیر جو نبی علیہ السلام کی طرف بڑھے وہ علی کے علی دال بن کر سامنے ہو جائے، وہ علی پر لگ جائے لیکن نبی علیہ السلام میں پھول رہے۔ رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی چیز آپ کو نقصان دے اور علی اس کے سامنے ہو جائے، وہ نقصان علی کو لگے لیکن نبی علیہ السلام میں پھول ہو۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے اوپر آ جائے لیکن آپ میں۔ اچھا، حکم ہے کہ بھائی مدینہ جانا ہے، حضرت علی چارپائی پہ سونے جا رہے ہیں، تو آپ کو حکم ہوا کہ آپ جب باہر جائیں سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے مٹی کو پھینکتے ہوئے باہر جائیں۔
دروازہ کھولا، سورہ یاسین پڑھی، بار دشمن کھڑے اور سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے ہاتھوں سے مٹی پھینکتے ہوئے جا رہے. اللہ نے ان سب کو اندھا کر دیا. وہ چلے گئے انہیں کے درمیان میں. جب ان کے درمیان میں سے گئے تو حضرت علی تو چارپائی پہ لیٹے ہوئے اور وہ ان کے درمیان میں سے چلے گئے تو شیطان تو دشمن ہے انسان کا آیا کہ احمقو کس کا انتظار کر رہے ہو؟ بات جس کے لیے کھڑے تھے وہ تو نکل گیا. ارے نکل بھی گیا، تمہارے سروں پہ مٹی ڈال کے گیا ہے. جب انہوں نے سروں کو جھاڑا تو وہ مٹی گر رہی تھی. یہ کیا ہو گیا؟ اندر آ کے دیکھا حضرت علی چرپائی پہ تھے. انہوں نے مارنا شروع کیا تو حضرت علی وہ تکلیف کی وجہ سے آوازیں نکال رہے تھے. یہ تو پہلے آوازیں نہیں نکالتے تھے، مارتے تھے، تکلیف دیے، پہلے تو کبھی یہ آوازیں نہ نکالی، آج کیسی تکلیف سے آوازیں نکال رہے ہیں؟ چادر اٹھائی تو حضرت علی اب بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ اب مجھے نہیں معلوم. اب بتاؤ کہاں ہے؟ حضرت ابوبکر کے پاس گئے تو ابوبکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے جانا تھا، بیٹی کو مارا گیا، بتاؤ تمہارا باپ کہاں ہے؟ اب مجھے نہیں معلوم. بہت تکلیف دی گئی، اب مجھے نہیں معلوم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جب کہا کہ علی باہر میرے دشمن ہیں، اگر وہ اندر آئیں گے تو وہ تلواروں سے وار کریں گے، کیا میری چارپائی پہ سو جاؤ گے؟ یا رسول اللہ ہاں. علی باہر دشمن ہیں، وہ آئیں گے حملہ کریں گے، بتاؤ تیار ہو؟ تیار. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علی میں اور ابو بکر تو مدینہ جا رہے ہیں، لیکن تم میری یہی امانت فنا کو دے دینا پھر تم بھی مدینے آ جانا. تو نبی علیہ السلام کی یہ بات پر علی کو یقین آیا کہ اب تو مجھے موت آج رات کو آنی نہیں. کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ علی یہ امانت لوٹا دینا اور پھر تم بھی مدینے آ جانا. پھر تو آج میں مر ہی نہیں سکتا، کیونکہ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مدینہ بلانا ہے اور میں مدینہ جاؤں گا تو آج تو مجھے موت نہیں آئے گی. تو آپ مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں ہجرت کے لیے اور دشمن آپ کے پیچھے 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 جو غار ثور میں آپ نے بنا لی، اس غار ثور میں یہاں تک کہ وہ آ گئے. اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کہ یا رسول اللہ یہ تو یہاں بھی آ گئے، نیچے دیکھیں گے تو ہمیں اور آپ مجھے اور آپ کو دیکھیں گے. کہ ابو بکر گھبراؤ مت، ہم دو ہیں، ہمارے ساتھ تیسرا کون؟ اللہ ہمارے ساتھ. تو اللہ نے کیا نظام دیا کہ مکڑی کے جالے کو وہاں پہ لا دیا اور کبوتر نے انڈا دے دیا. اب کبوتر کا انڈا اور مکڑی کا جالا جب نیچے دیکھا تو کہتے احمد وہ یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ مکڑی کا جالا دیکھو سلامت ہے، کبوتر نے انڈا دیا ہے، اگر وہ یہاں ہوتے تو جالا خراب ہو جاتا اور یہ انڈا ٹوٹ جاتا. یہاں تو کوئی نہیں ہے، حالانکہ وہیں سے اللہ نے ان کی نظروں کو اندھا کر دیا. اور پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کیا کرے، کبھی امامے کو پاڑ پاڑ کے جتنے سوراخ ہیں ان سوراخوں کو بند کر رہے ہیں، کبھی قمیص کو پاڑ پاڑ کے جتنے سوراخ ہیں ان سوراخوں کو بند کر رہے ہیں. لیکن اللہ کی حکمت ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. اللہ چاہتے تو کسی ایک سوراخ میں امامے کا کپڑا چلا جاتا، اسی میں ایک سانپ ہوتا، وہی چھپ جاتا، نہیں آتا سانپ بات. لیکن اللہ نے وہی سوراخ اسی جگہ سوراخ کو نہیں چھپایا جس میں سانپ تھا، وہاں حضرت ابو بکر نے اپنا پاؤں دھرا اور سانپ روایت میں آتے ہیں ولی صاحب فرمانے لگے یہ 600 سال پرانا کام ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا درس سننے کے بعد یہ غار ثور میں بنا لیے ہوئے تھا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، وہ جب اپنی امت اس کی ستائے گی تو وہ یہ مکہ سے مدینہ ہجرت کریں گے تو وہ یہاں پناہ لیں گے. یہ شام نبیوں کی گفتگو سنتے براہ راست بات کرتے ہیں. تو اس نے کہا یہ کہا میرا نبی آئے گا تب تک مجھے حیات ہے، تب تک مجھے زندگی دے دے. تو وہ غار ثور میں انتظار کرتا رہا، غار ثور میں انتظار کرتا. آ گیا وہ وقت. اب جب وہ وقت آئے تو کسی کو صبر ہوتا ہے، بھائی میں اپنی ایک چیز کے لیے انتظار کر رہا ہوں، میرا وہ وقت آ جائے تو کیا مجھ سے انتظار اور ہوگا یا میں چاہوں گا وہ فوراً ہو جائے؟ اس کا تو وقت آ چکا تھا. تو کہیں میں نبی علیہ السلام کو دیکھوں، نبی علیہ السلام کے چہرہ مبارک دیکھوں. اب وہ بار بار ابو بکر کو تو زبان سے بول نہیں سکتا تھا کہ ابو بکر ٹانگے ہٹا دے، ابو بکر ٹانگے ہٹا دے. لیکن نبی علیہ السلام کے دیدار کے لیے وہ باہر آنا چاہتا تھا. بہت کوشش کی، اس کی صفت ہے ڈرنا، نقصان دینا. تو ابو بکر کو ڈرتے کہ ابھی ٹانگ ہٹا دے گا، ابھی ہٹا دے گا. لیکن وہ بھی نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والا، وہ ٹانگ نہیں ہٹا رہا تھا. آخر وہ رنگ پیلا ہو گیا. نبی علیہ السلام نے آنکھ کھولی، دیکھا ابو بکر کیا ایک کچھ حیاتیں پڑی وہ تنگ کیا وہ ٹھیک ہو گیا. ابو بکر اس سے باہر آنے دو، یہ میرا دیدار کرنا چاہتا ہے. اس نبی کے امتی ہیں، وہ کام جو نبی علیہ السلام کو دیا گیا وہ کام اس امت کو دیا گیا ہے. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ،
علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں حکمت و بصیرت کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، آپ بھی آپ کے ماننے والے۔ ہم کس کے ماننے والے ہیں؟ ہم کس کے ماننے والے ہیں بھائی؟ تو اللہ کے نبی پر ایمان لائے تو اللہ کے نبی کے کام کو کام بنا کر کرنا ہے نا انشاءاللہ۔ اللہ پاک نے یہ محنت دی ہے، نبی علیہ السلام کا امتی بنایا ہے، تو یہ نبی علیہ السلام کی محنت اور ذمہ داری ہم سب کی ذمہ داری میں ہے، ہم سب نے کرنا ہے، مردوں نے بھی کرنا ہے، عورتوں نے بھی کرنا ہے، بچوں نے بھی اور بوڑھوں نے بھی۔ صحابہ کے درمیان تو ایسے تھے کہ وہ ان کے بزرگ بھی کام کرتے تھے دعوت کا، ان کی عورتیں بھی لگی رہتی، اور ان کے بچے وہ اپنے باپ سے لڑتے کہ میں بھی جاؤں گا نبی علیہ السلام کی سیکھ، اور بھائی بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں کہ نہیں میں جاؤں گا، اگر تو چلا گیا تو تجھے نبی علیہ السلام قد کی وجہ سے قبول کر لیں گے، میں قد کی وجہ سے چھوٹا ہوں مجھے وہ انکار کر دیں گے، تو کہتے تھے کہ چلو مقابلہ کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے بڑے والے کو کہا کہ تو چلا جا، اور چھوٹے والے کو کہا تو رک جا، بھائی سے کہا کہ مجھے تو روک دیا، لیکن اگر میں اور تو آپس میں مشورہ کر لیں میں تجھے گرا دوں گا تو گر جائیے۔ تو نبی علیہ السلام سے کہنا ہے کہ ہمارے درمیان مقابلہ کریں، اگر میں جیت گیا تو نبی علیہ السلام مجھے بھی کہیں گے جا تو بھی جا، تو دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ تو قبول ہو گیا، اب میں پیچھے رہ گیا تو میں واپس گھر نہیں جانا چاہتا، کیونکہ ماں نے منع کیا کہ گھر نہیں آنا، اگر نبی علیہ السلام نے قبول نہیں کیا تو گھر بھی مت آ، تو گر جا، نبی علیہ السلام دور کی وجہ سے مجھے بھی کہیں گے تو بھی جا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کہا یا رسول اللہ ہمارے درمیان مقابلہ کرتے ذرا، یہ چھوٹا بھائی بھی بڑا طاقتور مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے دونوں مقابلہ کرو، بڑے چھوٹے نے بڑے کو ہرایا، نبی علیہ السلام کا چل تو بھی چلا جائے، تو ہم سب نے کرنا ہے نا انشاءاللہ دین کا کام۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ پاک نے یہ کام ہم سب کو عطا فرمایا ہے، بڑے فرماتے کرتے کرتے کرنا ہے اور کرتے کرتے مرنا ہے، جس کے لیے انشاءاللہ نماز کے بعد بھی بات ہوگی۔ آپ تمام حضرات تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ یہاں پر شیعہ لکھتا ہے اپنے عرصے عمر گزاری جلے خار ہزارہ والی باغ لگے کی آئی ابھی تو باہر آپ کہتے ہیں کہ میں نے ایک آنکھ لگائی انتظار کرنے کی، جب باہر آئی مالک کے لیے اللہ اکبر